المصطفیٰ ویلفیئر کے جنرل سیکرٹری جناب رانا فقیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کے خیالات جانیں گے وہ کیا کہتے ہیں. جی رانا صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اما بعد، جیسا کہ ابھی ہمارے صدر جناب رانا محمد عرفان صاحب نے نہایت تفصیل کے ساتھ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پورے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بھی، لندن میں بھی اپنے فلاحی کام جو ہے وہ بڑے زور و شور سے کر رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی پر قائم یہ سوسائٹی حاجی محمد حنیف طیب صاحب، جو کہ اس کے پیٹرن چیف ہیں اور سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم بھی ہیں، ان کی رہنمائی میں، ان کی سرپرستی میں ہم لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے 1988 میں جب اوجڑی کیمپ کا واقعہ پیش آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس سمے بہت زیادہ راولپنڈی اسلام آباد کا نقصان ہوا تھا، اور اس وقت بھی المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے ایک بہت ہی متحرک اور فعال کردار ادا کرتے ہوئے وہاں پہ کیمپ لگائے، اور بے شمار لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا یہاں پہ، اور بے شمار پیسہ اور چیزیں دیں، اور ہم نے لوگوں میں ڈور ٹو ڈور جا کر، گھر گھر جا کر ہم نے چیک کر کے لوگوں کو سامان مہیا کیا، ان کی جہاں تک ہو سکی ان کی خدمت کی. اسی طرح اسلام آباد میں بھی ہماری المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا کام ہو رہا ہے، کراچی میں بھی ہو رہا ہے، اور فیصل آباد وغیرہ بہت شہروں میں. اسلام آباد کا جہاں تک تعلق ہے، جہاں ابھی ہم I8 میں جہاں بیٹھے ہیں، یہاں پر بھی ہم نے جو یہ فزیوتھراپی کا ہم نے سینٹر قائم کیا ہوا ہے، جو لوگوں کی جسمانی کوئی عوارض ہوں ان کے لیے وہ کام کرتا ہے. اور جیسا کہ ہمارے ابھی صدر صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہوگا کہ اگر کسی ایک بندے کو بھی آرام آ جائے، میڈیکلی طور پر وہ فٹ ہو جائے، تو ہمارے لیے وہ دعا کرے گا، اور ہمارے لیے اس میں کوئی پیسہ نہیں، کوئی فیس نہیں ہے، فیس بلی اللہ کام ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے ہم لوگ یہاں پر کوکنگ کلاس کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، اور انڈسٹریل ہوم کا بھی ہم اپنی استطاعت کے مطابق یہاں پر ہم کام کر رہے ہیں. F61 میں جو ہمارے سوسائٹی کا مرکزی دفتر ہے وہاں پر بھی ہم نے دسترخوان، فری دسترخوان بنانے کا پروگرام بنا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی تھوڑے دنوں تک وہاں پہ فعال ہو جائے گا. اس طرح ہیلتھ کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں رانا صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ، شبانہ روز کام کر رہے ہیں، اور لوگ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. اصل مسئلہ ہے ٹرسٹ کا. جب لوگوں کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے، لوگ پھر کھلے دل کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسی سوسائٹیوں کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے جو صدر ہیں وہ بھی رانا صاحب ہیں، اب خود بھی رانا صاحب ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ رانا صاحب سے پہلے اس سوسائٹی میں شامل ہوئے یا ان کو دیکھ کے بعد میں شامل ہوئے؟ اصل میں میرا تعلق کراچی سے، میری ساری اسکولنگ کراچی سے ہے. میرے والد صاحب جمعیت علماء پاکستان حضرت علامہ مولانا شاہ احمد روحانی کی جو جماعت تھی سیاسی، اس کے خادم تھے. ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالسبحان قادری صاحب، وہ صوبہ سندھ جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے. ہم نے تو آنکھ ہی کھولی تھی ان کو دیکھا، مولانا شاہ احمد نورانی کو دیکھا، مولانا عبدالستار نیازی صاحب کو دیکھا، مولانا شاہ تراب اللہ قادری صاحب کو دیکھا، حاجی حنیف طیب صاحب کو دیکھا، ظہور الحسن بھوپالی صاحب کو دیکھا، مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی صاحب کو دیکھا، مولانا غلام علی اکاڑوی صاحب کو. تو ان اکابرین جو ہمارے گھروں میں، ہمارے دارالعلوم میں جو لوگ تشریف لاتے تھے، تو ہم نے تو آنکھ ہی کھولی تھی ان کو دیکھا. اور جہاں تک پیر میں 81 میں یہاں اسلام آباد میں ہے، تو ہمارے یہاں بھی المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی تھی، پریا رانا صاحب اور بھی اس طرح کے بہت سارے ساتھی ہمارے سے ہیں ابھی. تو ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اور ہم سارے مل جل کر جو ہے یہ تنظیمی کام کر رہے ہیں. سر کتنے لوگ ہیں جو آپ کے زیر انتظام پاکستان بھر میں کام کر رہے ہیں؟ سینکڑوں کی تعداد ہے جی، ان کی بہت زیادہ. کراچی میں بے شمار کام ہو رہے ہیں، وہاں ڈائلسس پہ بھی کام ہو رہا ہے، وہاں پہ گلشن اقبال میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے ہمارا. اس طرح شاہ فیصل کالونی میں بھی میڈیکل سینٹر ہے، مصطفیٰ کلینک کے نام سے کلینک ہے. تو اس زمانے میں 81 میں تو ہم نے 5 روپے فیس رکھی ہوئی تھی اس میں ساری ادویات اور ڈاکٹر کی فیس وغیرہ اس میں شامل تھی. اور اسی طرح یہاں پر بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ اس فیس بل کام کر رہے ہیں. یہاں پہ سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ. اچھا سر، آپ کے جو پیٹرن ان چیف ہیں حاجی حنیف طیب صاحب، وہ چونکہ فارمر منسٹر بھی رہے ہیں، حکومتیں آپ کو کوئی امداد کرتی ہیں جس طرح عوام کرتی ہے؟ نہیں، عوام کو تو بہت زیادہ کرتی ہے. حکومتی امداد کو تو میرے نوٹس میں نہیں ہے کہ کبھی کسی نے کوئی اس طرح کا کیا ہو. لیکن حاجی صاحب کے نام کے اوپر ہی ہمیں اتنی چیزیں اور اتنا کچھ اللہ کی طرف سے ہمیں مہیا ہو جاتا ہے کہ ہم کسی حکومتی امداد کے، نہ ہی ہمیں ان کی طرف سے کوئی توقع ہے، اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں امداد کریں. ہمارے لیے کافی چیزیں ہو جاتی ہیں خود. آپ خود کفیل ہیں؟ جی انشاءاللہ. جہاں پہ آپ دیکھیں نا، یہ ہم F61 میں ہم نے ہوا لگایا ہوا، تو ہماری توقع سے زیادہ لوگوں نے وہاں پہ تعاون کیا. اصل میں لوگوں میں ٹرسٹ کو لوگ دیکھتے ہیں. جب ان لوگوں کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تنظیمیں صحیح کام کر رہی ہیں، وہ پھر دل و جان کے ساتھ کھل کر جو ہے نا وہ مالی امداد کرتے ہیں ہر لحاظ سے. سر عبدالستار ایدھی اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہمارے لیے مثال ہے، آپ بھی اسی طرح کا کام کر رہے ہیں، تو کوئی پیغام پاکستانی عوام کے نام؟ پاکستانی عوام کے لیے یہی ہے کہ ویلفیئر کا کام جو ہے نا وہ بہت اچھا کام ہے. اپنے گرد و نواح دیکھیں، اپنے قریبی عزیز و اقارب میں دیکھیں،
اور جہاں کہیں بھی ضرورت ہو ان لوگوں کی ہر لحاظ سے مالی اخلاقی طور پر ان کی امداد کریں. مولانا عبدالصارفی صاحب نے بے خدمت کی تھی. ان کے بعد المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیٹ اپ ہے کراچی میں اور پورے پاکستان میں، جہاں پر کس طرح کے ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. السلام علیکم.